بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم مت الکافی کا سبق نمبر 27 پڑھیں گے۔ گزشتہ اسباق کے اندر الخاتمۃ فی ابیات الالقاب کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا، اور اس میں چند اصطلاحات ہم نے پڑھی۔ کچھ اصطلاحات اور ان کی تعریفات اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ ان میں ہے ایک بیت مکفہ۔ بیت مکفہ وہ بیت جس کے عروض اور ضرب میں تساوی ہو اور حرف روی میں بھی کوئی تبدیلی نہ کی جائے، جیسے چھٹے شعر میں واضح ہے۔ حرف روی ماقبل میں ہم بتا کر آئے ہیں کہ حرف روی شعر کا جو آخری لفظ ہوتا ہے اس کو حرف روی کہا جاتا ہے۔ اس پر انہوں نے یہاں ایک شعر لکھا ہے، امر القیس کا بڑا مشہور شعر ہے۔ کہتا ہے کفا نبکی من ذکر حبیب و منزل بسقط اللواء بین الدخول فحومل، و منزل میں لام ہے، فحومل میں بھی لام ہے، یہ حرف روی ہیں۔ تو اب دیکھو لام اور لام دونوں ایک جیسے ہیں، تو اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں، لہٰذا یہ بیت مکفہ کہلائے گا۔ اور اگر اس میں تبدیلی ہو، یعنی حرف روی ایک دوسرے کے مخالف ہو، تو وہ بیت مسند کہلاتا ہے۔ یہ ہم نے ماقبل میں پڑھ لیا ہے۔ اسی طریقے سے عروض کس کو کہا جاتا ہے؟ تو صدر کا آخری جز اس کو عروض کہا جاتا ہے، اور ضرب کس کو کہا جاتا ہے؟ تو عاجز کا آخری جز اس کو عاجز ضرب کہا جاتا ہے۔ یہ ہم ماقبل میں بڑی تفصیل سے پڑھ کر آئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک لفظ ہے ابتدا۔ ابتدا کہتے ہیں شعر کے پہلے مصرعے کے ہر اس جز کو کہتے ہیں جس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہو، جو حشو میں نہ ہو سکی، جیسے خرم۔ اب خرم کیا ہے؟ یہ ایک نیا لفظ ہے، اس کو ہم مصرع اول کے لفظ اول میں استعمال ہونے والے وطد مجموع کے پہلے حرف کو حذف کرنے کو کہا جاتا ہے۔ مصرع اول کے لفظ اول میں استعمال ہونے والے وطد مجموع کے پہلے حرف کو حذف کرنے کو خرم کہا جاتا ہے، جیسے فعول سے فا کو حذف کرنا۔ اب فعول میں فعو جو ہے یہ وطد ہے اور وطد مجموع ہے، تو اس میں سے جب ہم فا کو حذف کرتے تو عو بن جاتا ہے، تو اس فا کو حذف کرنا اس کو خرم کہا جاتا ہے۔ اعتماد عروض اور ضرب سے پہلے کے وہ اجزاء جن میں کوئی ایسی تبدیلی نہ ہوئی ہو جو اس کے ساتھ خاص ہو، اس کو اعتماد کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہوئی کہ جو تبدیلی اسی شعر کے ساتھ یا اسی مصرع کے ساتھ خاص ہے، بلکہ عام سی تبدیلی ہوئی ہے، تو اس کو اعتماد کہا جاتا ہے۔ جیسے خبن، یہ عروض اور ضرب میں بھی ہو سکتی ہیں، اور عروض اور ضرب کے علاوہ جو باقی خشو کے اشعار اس کے اندر بھی خبن ہو سکتا ہے۔ ابھی ہم نے قبل میں پڑھا تھا کہ والخبن فی حسن، کہ اس شعر میں خبن کرنا یہ حسن ہے۔ ابھی ہم بتا کر آئے تھے کہ عروض اور ضرب کے علاوہ باقی خشو کے اشعار کے اندر بھی خبن کر سکتے ہیں، تو یہ خبن اگر آپ اس میں کریں گے، اس کے علاوہ مطلب ہے کہ عروض اور ضرب کے علاوہ باقی اشعار میں کریں گے تو یہ اعتماد کہلایا جائے گا، اور اس لیے کہ یہ اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ عروض اور ضرب میں بھی خبن ہو سکتا ہے، اور یہ خبن حسن ہے، اور بعض اوقات اس کو کیا جاتا ہے اور اس سے شعر مزید خوبصورت ہو جاتا ہے، اس کی تقطیع اچھی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے فصل۔ فصل کہتے ہیں کہ ہر وہ عروج جو صحت اور علت کے اعتبار سے خشو کے مخالف ہو۔ خشو تو عروج اور ضرب کے علاوہ اشعار کے اندر جو باقی الفاظ ہوتے ہیں ان کو خشو کہا جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہر وہ عروج جو صحت اور علت کے اعتبار سے خشو کے مخالف ہو، یعنی عروج بالکل الگ ہیں، باقی جو اس کے اشعار ہے، شعر کے جو باقی اشعار ہیں وہ بالکل الگ ہیں، تو اس کو فصل کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یعنی اگر عروج میں تبدیلی ہو تو خشو میں نہ ہو سکے گی، یعنی اگر عروج میں تبدیلی ہوئی تو خشو میں وہ تبدیلی نہ ہو، اس کو فصل کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے غایت۔ غایت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا مقام ضرب میں وہی ہے جو مقام فصل کا عروج میں ہے۔ یعنی ابھی ہم نے فصل کے بارے میں جو پڑھا کہ فصل میں عروج میں اگر تبدیلی ہوئی ہے تو خشو میں تبدیلی نہ ہو، اس کو فصل کہتے ہیں، اور غایت کہتے ہیں کہ ضرب میں اگر تبدیلی ہوئی ہے تو خشو میں تبدیلی نہ ہوئی ہو، اس کو غایت کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے موفور۔ موفور کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ جز شعر جو زحاف سے محفوظ ہو، حالانکہ اس میں زحاف جائز ہو، یعنی شعر کا کوئی ایسا جز ہے
کہ وہ اس میں زحاف نہیں ہوا، حالانکہ اگر آپ اس میں زحاف کرنا چاہیں تو زحاف ہو سکتا ہے، تو اس کو موفور کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے سالم، سالم ہر وہ جو زحاف سے محفوظ حالانکہ اس میں زحاف جائز ہو۔ موفور اور سالم میں فرق یہ کہ موفور ایک جز کے بارے میں ہوتا ہے، زحاف پورے شہر کے بارے میں ہوتا ہے، سالم پورے شہر کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح، عروض اور ضرب کا وہ جز جو محفوظ ایسی چیزوں سے جو خشو میں نہ ہو سکے، یعنی جیسے اس میں انہوں نے بتایا کسر اور تذیل، یعنی عروض اور ضرب کچھ ایسی تبدیلیوں سے محفوظ ہو چکے ہیں جو جن تبدیلیوں سے عام طور پر خشو محفوظ نہیں ہو سکتا، تو اس کو صحیح کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اصطلاح ہے معرہ، معرہ کا مطلب ہے کہ ہر وہ جز جو علت بصورت زیادتی سے محفوظ ہو حالانکہ اس میں ایسا کرنا جائز ہو۔ علت کے اندر ہم نے بتایا تھا یا بصورت زیادتی ہی ہوتی ہیں یا بصورت کمی ہوتی ہیں، تو اگر بصورت زیادتی سے کوئی کلام کوئی شعر محفوظ ہے تو یا کوئی جز محفوظ ہے تو اس کو معرہ کہا جائے گا۔ تو یہ الخاتمہ کے القاب اور ابیات کے القاب وغیرہ ہم نے پڑھ لی اور ہمارا خاتمہ مکمل ہوا۔ اب ہم اس کی عبارت کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا سبق مکمل ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الخاتمۃ فی القاب الابیات وغیرہ، یہ خاتمہ ابیات کے القاب اور اس کے علاوہ کچھ اور اصطلاحات کے حوالے سے ہیں۔ سب تام کی انہوں نے تعریف کی، مستوفی اجزاء دائرتی من عروض و ضرب بلا نقص، کہ تام وہ اشعار ہوں گے جس کے عروض، ضرب اور خش ہر قسم کے تبدیلی سے محفوظ ہوں گے، اس کو تام کہیں گے۔ کاول الکامل والرجز، جس طریقے سے ہم نے بحر کامل پڑھی تھی اور اسی طریقے سے بحر رجز پڑھی تھی، تو اس کے جو پہلی نوع ہیں وہ عروض بھی اس کی تام تھی اور ضرب بھی اس کی تام تھی اور اس کے خشون کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ والوافی فی عرفہم، اور اسی طریقے سے دوسری اصطلاح ہے وافی فی عرفہم اے عروضیین، یعنی اس باب کے جو امام ہیں، اس فن کے جو امام ہیں، ان کے عرف میں مستوفاہا منہما بنقص کالطویل، کہ وافی اس کو کہتے ہیں کہ وہ شعر جس کے دائرے کے اجزاء پورے ہو لیکن ان کے عروض اور ضرب کے اندر تبدیلی ہوئی ہو تو اس کو وافی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے والمجزوع ما ذهب جزء عروضه وضربه، کہ مجزوع اس کو کہتے ہیں جس کے عروض اور ضرب میں سے ایک جز کو حذف کر دیا جائے تو اس کو عروض کہا جاتا ہے۔ والمشتور ما ذهب نصفه، اور مشتور اس کو کہتے ہیں کہ جس کے نصف اجزاء کو حذف کر دیا گیا ہو۔ والمنحوق ما ذهب ثلثاه، اور منحوق اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اوزان کو حذف کر دیا جائے تو اس کو منحوق کہا جاتا ہے۔ والمثبت ما خالفت عروضه ضربه فی الروی، کہ جس کی عروض اور ضرب روی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مخالف ہو تو اس کو مثبت کہا جاتا ہے۔ کقولہ، اس پر شعر ہے، انت والصمد من خرقاء منزلۃ ماء الصبابۃ من عینیک مشجوم، کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، کیا تو نے خرقاء محبوبہ کی نظر میں اپنا مرتبہ دیکھ لیا اس لیے کہ تیرے آنکھوں سے عشق کے آنسو بہ رہے ہیں، یعنی تیری من عینیک، تیری دونوں آنکھوں سے عشق کے آنسو بہ رہے ہیں۔ والمسرع، اور اسی طریقے سے ایک قسم ہے مسرع، اور ما غیرت عروضه للالحاق بضربه بزیادۃ، مسرع وہ شعر ہے جس کے عروض میں کچھ زیادتی کر کے تغیر کیا گیا ہو یا کچھ کمی کر کے تغیر کیا گیا ہو، یہ بھی ما بعد میں آ رہا ہے۔ کقولی، اس پر انہوں نے شعر ذکر کیا ہے کہ کہتا ہے، کفا نبکی من ذکر حبیب و عرفان وربع خلت آیاتہ منذ ازمان، کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ ہم ذرا روئیں محبوب اور ساتھیوں کی جو گھر ہیں جو کہ ایک عرصے سے ویران ہو چکے ہیں، خالی ہو چکے ہیں اور ان کی نشانیاں ایک زمانے سے مٹ چکی ہیں، وہاں ہم اتر کر تھوڑا روتے ہیں، اس لیے یہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں آپ ذرا ٹھہرے، ہم یہاں تھوڑا روتے ہیں۔ تو یہاں عرفان اور ازمان بتانا مقصود ہے کہ یہ عرفان کے وزن کو مفاعیل اور ازمان کے وزن مفاعیل کو مفاعیل کر دیا، یعنی ایک حرف کی تبدیلی یعنی زیادتی کی گئی ہے۔
اور اگلا شعر ہے، کہتا ہے اتت حجج بعدی علیہ فاصبحت کخط زبور فی مصاحف رہبان، کہتا ہے میرے بعد بہت سارے سال گزر گئے، میرے بعد اس گھر کے ان جگہوں پر بہت سارے سال گزر گئے، تو گویا کہ یہ راہبوں کی تحریر کی طرح ہو گئے، جو راہبوں کے مصحف کی حروف کی تحریر کی طرح ہو گئے، اس لیے کہ راہب جب مصحف اور کچھ صحیفے وغیرہ جب لکھتے تھے تو وہ بہت باریک قسم کے لکھتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ او نقص، یا مسرہ بصورت زیادتی کی بھی ہو سکتی ہے اور بصورت کمی کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس پر یہ انہوں نے امر القیس کا ایک شعر ذکر کیا، اجارتنا ان الخطوب تنوب و انی مقیم ما اقام عصیب، اجارتنا انا مقیمانی ہا ہونا وکل غریب للغریب نصیب۔ یہ امر القیس کا شعر ہے۔ یہ امر القیس جب روم کی طرف اس نے چکر لگایا اور روم سے واپسی پر جب اس کو اپنی موت کا یقین ہوا کہ اب مجھے موت واقع ہونے والی ہے، تو پھر اس وقت اس نے یہ دونوں شعر پڑھے تھے۔ اس نے یہ اشعار کہتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ اجارتنا ان الخطوب تنوب، اس پر یہ کہتے اے میری قبر کے پڑوسن، موت باری باری آتی ہیں، وانی مقیم ما اقام عصیب، عصیب ایک پہاڑ کا نام ہے، کہتا ہے کہ جب تک، کہتا ہے میں قبر میں آپ کا پڑوس میں رہوں گا جب تک عصیب کا پہاڑ برقرار رہے گا۔ اجارتنا انا مقیمان ہا ہونا، اجارتنا انا مقیمان ہا ہونا وکل غریب للغریب نصیب، کہتے ہم مقیم رہیں گے جب تک یہ عصیب کا پہاڑ برقرار رہے گا، اور مسافر کے لیے وہی ہوتا ہے جو اس کے نصیب میں ہوتا ہے۔ والمکفى کل عروض وضرب تساویا بلا تغییر کا قول ہی، اس پر بھی انہوں نے ایک شعر لکھا، مکفہ اس کو کہتے ہیں جس کے عروض اور ضرب برابر ہو بغیر کسی تغییر کے، کا قولی، اس پر شاعر کا شعر کفانب کی من ذکر حبیب و منزل بسکت اللواء بین الدخول فحوملی۔ یہ بھی منقیس کہتا ہے کہ آپ رکیں ذرا، ہم محبوبہ کی یاد میں اور محبوبہ کے منزل کی یاد میں ہم ذرا روئیں، دخول فحومل اور لوا کے مابین جگہ ہیں وہاں پر آپ ذرا ٹھہریں اور ہم۔ والعروض مؤنثۃ، عروض مؤنث ہوگا، وہو آخر المصرع الاول، پہلے مصرع کا جو آخر ہوتا ہے وہ عروض کہلاتے ہیں۔ فی البحر وغایتها فی البحر اربع کالرجز، کہتے ہیں اس کی انتہائی اشعار یعنی زیادہ سے زیادہ تعداد 4 ہوتی ہے لیکن 6 بھی ہو سکتی ہے۔ ومجموعها 34، اور یہ ٹوٹل 34 ہے۔ یہ 36 بھی ہے مصنف نے جو آخری بحر متدارک ہے اس کے حوالے سے ذکر نہیں کیا۔ والضرب مذکر، اور جو ضرب کا صیغہ ہوگا وہ ہمیشہ مذکر استعمال ہوگا۔ وہ آخر المصرع الثانی، وہ مصرع کا جو دوسرے مصرع کا جو آخر ہوتا ہے وہ ضرب کہلاتے ہیں۔ وغایۃ فی البحر تسعۃ کل کامل، اور یہ زیادہ سے زیادہ 9 ہوتے ہیں جس طریقے سے کامل کے اندر ہے۔ وہ مجموعۃ ثلاثۃ وستون، اور اس کی ٹوٹل مجموعہ جو ہے نا وہ 63 ہے۔ ابتداء کل جزء اول بیت اعل بعلۃ، ابتدا شعر کا ہر وہ پہلا جز جس میں ایسی علت کے ساتھ تبدیلی کی گئی ہو جو خشو میں ممنوع ہو۔ ممتنعۃ فی خشوۃ کالخرم، وہ خشو میں وہ تبدیلی ممتنع ہو جیسے کہ خرم۔ والاعتماد، اور اعتماد کہتے ہیں کل جزء خشوی زوحف بزحاف غیر مختص به کالخبن، اور اعتماد ہر وہ خشوی جز جس میں ایسی زحاف کی گئی ہو، جس میں ایسا زحاف کیا گیا ہو جو زحاف اس کے ساتھ خاص نہ ہو، جیسے خبن، خبن خشو کے ساتھ تو خاص نہیں ہے بلکہ یہ عروض اور ضرب کے اندر بھی ہو سکتے ہیں۔ والفصل، اور فصل کہتے ہیں کل عروض مخالفت للخشو صحتا واعتلالا، فصل کہتے ہیں جو عروض مخالف ہیں خشو کی صحت اور علت کے اعتبار سے، یعنی عروض میں اگر تبدیلی ہے تو خشو میں نہیں ہے، خشو میں اگر تبدیلی ہے تو عروض میں نہیں ہے، علت کے اعتبار سے اور صحت کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے والغایت فی الضرب کالفصل فی العروض، غایت ضرب میں ایسی ہے جس طریقے سے فصل عروض کے اندر۔ والموفور کل جزء سلم من الخرم مع جوازه فی، کہتے ہیں ہر وہ جز جو خرم سے محفوظ ہو باوجود کہ وہ اس میں جائز ہو۔ والسالم کل جزء سلم من الزحاف مع جوازه فی، اور سالم اس کو کہتے ہیں کہ جو زحاف سے محفوظ ہو باوجود کہ وہ اس میں جائز ہو۔ والتسیع کل جزء لعروض وضرب سلم مما لا يقع خشوا کالقصر والتسجیل، اور تسیع اس کو کہتے ہیں کہ وہ عروض اور ضرب ہر اس تبدیلی سے محفوظ ہو جو خشو میں نہ ہوتی ہو،
واقع نہ ہوتی ہو، جیسے قصر اور تزیل. والمعرّ کل جزء سلم من علل الزیادت مع جوازها فی کالتزیل، جو علت باعتبار زیادتی کے اس کی تبدیلی سے محفوظ ہو باوجود کہ اس میں جائز ہو، تزیل جس طریقے سے تزیل. تو یہ اس کی عبارت بھی ہو گئی. آج کے سبق کے اندر ہم نے الخاتمہ تو پورا خاتمہ مکمل کر لیا. اگلا سبق ہمارا العلم الثانی کے حوالے سے ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.